قرآن کہتا ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم نصیحت کرو، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن کہتا فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن فرمایا کہ فائدہ پہنچانے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ تین شرطیں، ایک یہ کہ بات حق ہو، بات ہی اگر غلط ہے تو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بات حق ہو، طریقہ حق ہو، انبیاء کرام علیہ السلام والا طریقہ ہو، حکمت والا، موعظت والا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صحابہ کرام کا طریقہ دعوت کا پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو مکالمے کیے ہیں اپنے مقابلین سے، مکذبین سے، دشمنوں سے، دعوت اسلام کس کس پیرائے پر دی ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات کس طرح دیے ہیں، قرآن کریم نے جگہ جگہ وہ داستانیں بیان کی ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ طریقہ حق ہو، یعنی سنت انبیاء کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نیت حق ہو۔ اپنی بڑائی جتانا، شہرت طلبی، یہ طریقہ حق نہیں۔ ریا، اپنے علم کا اظہار کرنا مقصود ہو، دوسرے کو گرانا مقصود ہو، فائدہ نہیں ہوتا۔ بات حق ہو، طریقہ حق ہو، نیت بھی حق ہو، اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہلوا دیجئے، اس کا فائدہ پہنچا دیجئے، مجھے بھی، سننے والوں کو بھی فائدہ پہنچا دیجئے۔ تو فرمایا کہ جب یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں، بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، تو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ کلام کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کبھی بے فائدہ نہیں جاتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب کو، کچھ کو ہو جاتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ہوتا، بعد میں ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو اتنا نہیں ہوتا، جو سننے والوں سے سننے والوں کو زیادہ پہنچ جاتا ہے، مگر فائدہ پہنچتا ہے۔ حق بات کا، حق نیت سے، حق طریقے سے جب وہ ہوتی ہے تو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو میں بھی یہ دعا کر لیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے